سلام دوستو، آج کے اس معلوماتی جائزے میں ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو واقعی آپ کو دنگ کر دے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں اسکردو سے شروع ہو کر خپلو کی حسین وادیوں تک جانے والے ایک بہترین سفرنامے کی۔ یہ ایک مکمل سٹیپ بائی سٹیپ سفرنامہ ہے جہاں ہم مل کر اس ایڈونچر کے ہر ایک اہم قدم کو بہت باریکی سے ایکسپلور کریں گے۔ راستے کیسے ہیں، سڑک کی حالت کیا ہے، صدیوں پرانی تاریخی عمارتیں اور وادی کے چھپے ہوئے خزانے، یہ سب ہم آج دیکھیں گے تاکہ اس سفر کی ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے آ سکے۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آئیے جلدی سے آج کے اس روڈ میپ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلے ہم اسکردو مارکیٹ سے اپنی روانگی کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد راستے اور سڑک کی حالت دیکھیں گے، پھر ہم پہنچیں گے تاریخی مسجد اور قلعے تک، وہاں سے شفاف سوگا لیک کی سیر، اور آخر میں واپسی کے سفر کا مقرر وقت ڈسکس کریں گے۔ حصہ پہلا، اسکردو مارکیٹ سے روانگی اور صبح کی تیاریاں۔ دیکھیں، کسی بھی لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے تیاری بہت ضروری ہوتی ہے، رائٹ؟ سفر کے اس حصے میں صبح صبح اسکردو کی سبزی منڈی سے شام کے باربیکیو کے لیے چکن اور مسالے خریدنا، اور ہاں، راستے کے لیے پینے کے پانی کا کافی سارا ذخیرہ رکھنا سب سے بنیادی قدم ہے۔ حصہ دوسرا، راستہ اور سڑک کی حالات۔ خپلو کی طرف سفر۔ روانگی کے فوراً بعد ایک پولیس چیک پوسٹ آتی ہے، اور سچ پوچھئے تو یہاں سے ہی وادیوں اور بلند پہاڑوں کے درمیان ہمارے اصل ایڈونچر کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں جو معلومات ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے انتہائی قیمتی ہیں جو خود ڈرائیو کر کے جانا چاہتے ہیں۔ ٹیبل کے درمیانی حصے پر غور کریں جہاں خدار اور خراب حالات کا ذکر ہے۔ مین ہائی وے تو کافی ہموار ہے، وہاں 78 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار آسانی سے مینٹین کی جا سکتی ہے، لیکن اور یہ ایک بڑا لیکن ہے، لینڈ سلائیڈ والے علاقوں میں سڑک اچانک سے بہت بمپی ہو جاتی ہے، اس لیے محتاط ڈرائیونگ اور موٹر سائیکل کے لیے سیفٹی گیئر بہت ضروری ہیں۔ اور آخر میں سوگا جھیل تک جانے کے لیے جو 30 منٹ کا آف روڈ کچا ٹریک ہے، وہ تو ایک بالکل ہی الگ قسم کا ایڈونچر بن جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست پرو ٹپ ہے۔ چیک پوسٹ والے گاؤں سے صرف 8 سے 10 کلومیٹر آگے جا کر ہی K2 کے شاندار نظارے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر موسم صاف ہو اور بادل راستے میں نہ آئے تو صبح کا وقت اسے فوٹوگراف کرنے کے لیے ایبسلیوٹلی پرفیکٹ ہے۔ یہ ان چھوٹی چھوٹی معلومات میں سے ایک ہے جو کسی بھی سفر کو یادگار بنا دیتی ہیں۔ حصہ تیسرا، تاریخی مسجد اور قلعہ۔ سفر کے دوپہر کے اہم مقامات۔ میں راستے سے ہٹ کر یہ ایک ایسا حصہ ہے جہاں تھوڑی چڑھائی بھی ہے اور احتیاط کی ضرورت بھی۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کیجیے، 750۔ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عدد لگتا ہے، لیکن یہ اپنے اندر صدیوں کی ایک پوری تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں چھکچھان مسجد کی، جو پورے 750 سال پرانی ہے۔ ذرا تصور کریں، اتنی زیادہ اونچائی پر لکڑی اور پتھر سے بنی اس مسجد میں لوگ آج بھی پوری عقیدت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسی آلٹیٹیوڈ پر اتنی قدیم عمارت کا آج تک قائم رہنا واقعی حیرت انگیز ہے نا؟ ایک اور اہم بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے، اس تاریخی مقام پر ثقافتی اور مذہبی آداب کا احترام کرنا بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ مسجد کے داخلے پر ایک واضح نوٹس موجود ہے جس کے مطابق غیر مسلم افراد کا مسجد کے اندر جانا ممنوع ہے۔ یہ وہ عملی اور پریکٹیکل معلومات ہیں جو وہاں جانے والے ہر شخص کو ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تصور پیش کیا گیا ہے، ذرا موازنہ تو کریں۔ وادی خپلو میں باہر بالکل جدید ہموار سڑکیں بچھی ہوئی ہیں، جبکہ وہاں سے محض 5 منٹ کے فاصلے پر خپلو سرینا فورٹ موجود ہے۔ اس قلعے کے اندر آج بھی صدیوں پرانی لکڑی کی الماریاں اور کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والا بالکل پرانا ہل ویسے ہی محفوظ رکھا گیا ہے۔ جدید اور قدیم کا یہ کمبینیشن اس سفر میں ایک بہت ہی گہرا تاریخی رنگ بھر دیتا ہے۔ حصہ چوتھا، شفاف سوگا سہارے کی سیر، جو اس سفر کا ایک انتہائی خوبصورت دوپہر کا حصہ ہے۔ قلعے سے نکلنے کے بعد قریب 15 سے 25 منٹ میں آپ اس چھپی ہوئی جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس خفیہ جھیل تک پہنچنا تھوڑا سا ٹرکی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ڈائریکشنز نوٹ کر لیں۔ پہلے دریا پر بنا لکڑی کا پل پار کریں، پھر مین روڈ پر تھوڑا سیدھا چلیں، اور پھر لیفٹ یعنی بائیں طرف مڑ کر 30 منٹ کا کچا ٹریک لے لیں۔ ایک چھوٹی سی ٹپ، اگر آپ کے پاس آف روڈ بائکس نہیں ہیں تو اس ٹریک پر ٹائرز کا پریشر تھوڑا کم رکھنا کافی مفید رہتا ہے تاکہ سفر سموتھ ہو سکے۔ جب آپ آخر کار وہاں پہنچتے ہیں تو جھیل کا نیلا بالکل شیشے جیسا شفاف پانی دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔
اس کا راز کیا ہے؟ ایک مقامی بزرگ نے بتایا کہ یہ جھیل اصل میں چشمے کے خالص پانی ہے جو پورے گاؤں کو پینے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے، اور اسی پرخلوص سرچشمے کی وجہ سے پانی اس قدر کرسٹل کلیئر ہے کہ زمین کی تہہ تک صاف نظر آتی ہے۔ یہ کہانی سچ میں اس نظارے کی خوبصورتی کو دگنا کر دیتی ہے۔ آخری اور 5واں حصہ، واپسی کا سفر اور وقت۔ شام کے ڈھلتے سائے اور اسکاردوں کی طرف واپسی کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنے والا ایک بہت ہی ایفیشینٹ راستہ چنا گیا تھا، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پچھلی خراب سڑک کو بہترین طریقے سے بائی پاس کر دیا گیا۔ تو یہاں غور کرنے والی سب سے اہم بات ان اوقات کا تجزیہ ہے۔ 5:10 پر سوگا لیک سے روانگی ہوئی، سفر کرتے ہوئے 6:40 پر منتھوکا واٹر فال والے برج پر پہنچنا ہوا، اور فائنلی 7:22 پر اسکارڈو شہر میں مکمل واپسی ہو گئی۔ اس پوری ٹائم لائن کا مطلب یہ ہے کہ واپسی کا سفر ایکوریٹلی 2 گھنٹے اور 12 منٹ کا تھا۔ یہ ٹائم کیپنگ فیوچر ٹریولرز کے لیے پلاننگ میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ مختصر یہ کہ سفر بالکل اپنے منصوبے کے مطابق انجام پذیر ہوا۔ اسکردو بیس پر کامیاب واپسی ہوئی، سفر 2 گھنٹے 12 منٹ میں طے ہو گیا، اور پھر دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے شیف یاسر حسین کی تیار کردہ بہترین چکن باربیکیو اور فریش سیلڈ نے تو جیسے مزہ ہی دوبالا کر دیا۔ ایک ایڈونچر بھرے دن کے بعد اس سے بہتر اختتام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ لاجواب سفر تو ایک بہت ہی مزیدار کھانے پر مکمل ہو گیا، لیکن یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، اگلا سفر کن قدیم تاریخی مقامات اور اندیکھے راستوں سے پردہ اٹھائے گا؟ امید ہے اس معلوماتی جائزے نے آپ کو ان وادیوں کی خوبصورتی اور سفر کی باریکیاں سمجھنے میں کافی مدد فراہم کی ہوگی۔ اگلی بار تک کے لیے سیکھتے رہیے اور اس خوبصورت دنیا کو ایکسپلور کرتے رہیے۔